دوستو آداب، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ بغچی۔ اب جب کہ خیمے جاں کی تنابیں ڈھیلی پڑنے لگی ہیں تو مجھے بغچی کی فکر نے ادھموا کر دیا ہے۔ اب جانے میرے ہی ساتھ ایسا انوکھا ہے، یہ سب کے ساتھ ہی یہی ہوتا ہے۔ قاعدے سے انسان کو فکر تو اگلے پڑاؤ کی ہونی چاہیے یا پھر پیچھے رہ جانے والوں کا دکھ۔ میرے پیچھے تو میرا کوئی ہوتا سوتا باقی بچا نہیں کہ میں ہی کلم کر لی۔ میرے کچھ اپنوں کو قضا نے دبوچا اور باقیوں کو قدر نے بکھیر دیا۔ سارے جانے وقت کی گرد باد میں کہاں روپوش ہوئے۔ وقت اس تیزی سے گزرا کہ میں اپنے فلیٹ سے اولڈ ہوم اور اب یہاں سے اپنی آخری منزل یعنی ہاسپس روانہ کی جانے والی ہوں۔ 70-72 سال کا تنہا سفر اب مکت ہونے کو ہے۔ تیزی سے گزرتا ظالم وقت، روح کا شدید بیری۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم موضوع داستاں تھے، ہم رش کے آسماں تھے۔ اب کیا کیا جائے کہ بچھڑا کل پل ہوا اور آج ہے کہ جیم کی طرح پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کل لگتا تھا کہ جوانی، شادمانی، تازگی اور نغمگی سدا ساتھ رہے گی، اور آج یہ صورتحال کہ ہر صبح چہرے پر ایک نئی لکیر ہویدا۔ اب لکیروں کا بھی اپنا ہی کردار و اتوار ہے۔ ماتھے پر پڑ جائیں تو تند اور دل پر لگ جائیں تو خراشیں اور رشتوں میں دڑاڑیں۔ البتہ کسی محبوب نے کرتاس پر کھینچ کر بھیجی ہوں تو دل نواز۔ میری متاع جان میری بغچی میں ایسے ہی کئی سگن میں بسے پتر جو میری تنہائی کے ساتھی اور روح کی بالیدگی کا سبب ہے۔ کیسی عجیب بات کہ میں اپنے من بسیے کو دیکھنا تو درکدار، میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، کیا کرتا ہے، یہ اور ایسے کئی انگنت سوال جن کا جواب میرے پاس نہیں۔ ہاں اتنا یقین ضرور کہ اس کا من سچا اور شیتل ہے، اس کے دل کو میرے دل نے اپنا مان لیا ہے، حالانکہ میں وہ ہوں جس نے بھری جوانی میں اپنی طرف بڑھے کئی مہربان ہاتھوں کو بے اتنائی سے جھٹک دیا تھا۔ اپنوں کے پے در پے وچھوڑ نے مجھے محبت سے خوفزدہ کر دیا تھا، کسی کو اپنانے جوگے چھوڑا ہی نہیں۔ میں ہمیشہ اسی خوف کے زیر اثر رہی کہ میں جسے بھی اپناؤں گی وہ فنا کے گھاٹ جا اترے گا۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ وہ میری 56ویں سالگرہ کی تنہا دوپہر تھی جب ڈاکیا نے لیٹر باکس میں کچھ لفافے ڈالے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں نکال لائی۔ وہی معمول کے بلز، بینک سٹیٹمنٹ۔ ارے یہ کیا؟ ان سفید لفافوں میں خوبصورت کھلتے کاسنی رنگ کا لفافہ بھی تھا جس کے کونے پر نازک سی بلو بیل کی شبی بہار دے رہی تھی۔ میں ورتے حیرت سے دیر تک لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی کہ تحریر قطعی انجانی۔ لفافہ چاک کیا تو جھاگ جیسے سفید کاغذ پر خوشخطی سے تحریر کیا ایک جہان حیرت میرے سامنے تھا۔ جانے وہ کون تھا؟ وہ عجیب دلربائی بھرے دن تھے، میرے سلگتے من پہ گویا برکھا بہار کی پھوار۔ ہفتے میں پابندی سے مجھے اس کے 2 اور کبھی کبھی تو 3 خطوط بھی ملتے۔ وہ میرے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جانتا تھا، چاہے وہ میری پسند ہو، میرے شوق ہوں یا پھر میری الرجیز۔ میرے پریتم کی ایک بات اچھی نہ تھی، وہ اپنے متعلق بہت ہی کم لکھتا۔ اس کا تعلق اسراروں کی سرزمین مصر سے تھا۔ اس نے اپنے سراپے کی تفصیل اور کام کی نوعیت بھی لکھی تھی۔ ہاں ایک دل خراش خبر بھی تھی اس کی معذوری کی، پر اس نے اپنی معذوری کی نوعیت کبھی نہیں بتائی۔ اس کے خطوط میں عموماً پڑھی گئی کتابوں اور دیکھی ہوئی فلموں پر مزیدار تبصرے ہوتے۔ حیران کن بات یہ کہ یہ تفصیل بھی کہ اس نے مجھے کب کب اور کہاں کہاں دیکھا ہے۔ وہ میرا سر پیچھے پھینک کر ہنسنے کی ادا ہو یا میرے قدرے ترچھا پڑتا بایاں پاؤں، سب پر اس کی نظر و گرفت تھی۔ وہ اکثر مجھے میرے لباس کی تراش خراش اور بالوں کے انداز بدلنے پہ مفید مشورے سے بھی نوازتا۔ میں انجانے میں خوشی خوشی اس کے پسند کے سانچے میں ڈھلتی چلی گئی۔ 9 سال، مسلسل 9 سال یک طرفہ خطوط کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ نہ اس نے کبھی ملنے پہ اصرار کیا اور نہ ہی اپنا کوئی پتہ نشان دیا۔ مسلسل 108 ماہ تک موصول ہونے والے اس کے 366 خطوط ہی اب میری متاع حیات ہیں۔ میری دیوانی اندھی محبت۔ یہ کاسنی لفافے میرے بجھتے سرمئی دنوں کو رنگین و پربہار کر گئے۔ ان خطوط کو میں نے اتنی بار پڑھا کہ وہ تمام کے تمام میرے دل پر کندہ۔
ان بوسیدہ ہوتے خطوط کو میں نے سنبھال کر اپنی ریشمی بخچی میں رکھا ہوا ہے۔ پچھلے 6 سالوں سے ان جافزا خطوط کی ترسیل موقوف ہوئی اور ساتھ ہی میری بیماریاں بھی زور افزوں۔ اولڈ ہوم کی مینیجر ہیلن بتا رہی تھی کہ رواں ماہ کے اختتام پر مجھے ہاسپس منتقل کر دیا جائے گا۔ میرے سامان کی پیکنگ میں ہیلڈا میری مددگار ہوگی۔ ہیلن نے جتاتی نظروں سے خاص تاکید کی، جینی بس اپنی ضروری ترین اشیاء ہی پیک کروانا۔ لو بھلا یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہوئی۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ میرا سامان ہی کتنا تھا، بس کچھ جوڑے، 2 کتابیں، دوائیں، ٹوائلٹریز اور میری متاع جان میری بخچی۔ میرے حیات کی بچی کھچی سانسوں کے سہارے فقط ایک سوٹ میں مکفل۔ میں ہاسپس روانگی کے لیے EMS کی منتظر تھی کہ ہیلڈا نے میرے کمرے پہ طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے میری اسٹڈی ٹیبل کو دوبارہ چیک کرتے ہوئے اس کی نچلی دراز کو کھولا اور کھولتے ہی حیرت سے چیخ پڑی، جینی یہ اتنے سارے کاسنی لفافے! ارے ان سب پر تو تمہارا نام اور پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ مس جینیفر لارنس، رچمنڈ ہائٹس 9A، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ از قلم شاہین کمال۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔